أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام الی قومہ ان کی قوم کی طرف انی لکم نذیر مبین فرما میں بے شک تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انی اخاف علیکم بے شک مجھے خوف ہے اندیشہ ہے تم پر عذاب یوم علیم دردناک دن کے عذاب کا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ گزشتہ آیات میں جو آخری آیت تھی اس میں مثل الفریقین کالاعمیٰ والاصم والبصیر والسمیع، رب العالمین نے اندھے بہرے دیکھنے والے اور سننے والے کی مثال بیان کی اور فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اب رب العالمین وحدہ لا شریک نے سننے والے دیکھنے والے اندھے اور بہروں کو واقعات کے ذریعے سے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے اور انبیاء علیہم السلام یہ دیکھنے والے اور سننے والے جو انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، یہی وہ لوگ ہیں جو اندھے اور بہرے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے پروردگار عالم نے سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کیا اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام روئے زمین پر پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور شرک کی تردید کے لیے مبعوث فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے بے شمار پیغمبر آئے، خود آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہے، ان کی اولاد میں کئی نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور پھر آگے ان کے پوتوں اور نواسوں میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ ادریس علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہے، دادوں میں سے۔ تو پیغمبر آتے رہے، لیکن چونکہ دنیا کی ابتدا تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا کو آباد کیسے کرنا ہے، تو یہ پیغمبر آتے رہے دنیا کو آباد کرنے اور اپنی ضروریات دنیا سے حاصل کرنے کے لیے، ان کو طریقے سمجھانے کے لیے۔
رب العالمین وحی کے ذریعے سے پیغمبر کو بتاتے اور انبیاء علیہ السلام آگے اپنے قوموں کو بتاتے کھیتی باڑی کیسی کرنی ہے، فلاں کام کیسے کرنا، فلاں کیسے کرنا، فلاں کیسے کرنا ہے. یہ تمام کے تمام چونکہ دنیا کی ابتدا تھی. نوح علیہ السلام کے زمانے مبارک سے قبل کچھ عرصہ قبل ان کی قوم میں سب سے پہلے کفر اور شرک شروع ہو گیا. شرک کی ابتدا اسی قوم میں ہوئی. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بت تھے، اور ان کے بارے میں تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے دور کے نیک لوگ تھے. بعد میں انہی کے نام پر بت بننے شروع ہو گئے، مورتیاں بننی شروع ہو گئی. بس مزید وضاحت کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے، جو ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہیں بس یہی انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ شروع کر دیا. ہم نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں نہیں بنائی، مزارات بنا دیے. انہوں نے ان کی مورتیاں بنائی، انہی کے سامنے اپنی تمام کی تمام ضروریات پیش کی. ہم بھی جا کر اس مزار کے سامنے اپنی تمام ضروریات پیش کرتے ہیں اور پھر ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ تمام کے تمام کام کرتے ہیں. سوال یہ ہے ان بزرگوں سے پہلے یہ حاجت روائی کون کرتا تھا؟ ان بزرگوں، یہ بزرگ بھی تو پیدا ہوئے نا. ہمارے ہاں قدیم ترین بزرگ لاہور میں سیدنا علی حجویری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حجویر شریف سے آئے، ملک، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئے توحید کی دعوت کے لیے. کاش کوئی ان کا عرس مناتے مناتے کشف المحجوب بھی پڑھتا. ان کی کتاب ہے توحید سے بھری. ہم بزرگوں کے نام سے پیار ہے لیکن ان کے کام سے نہیں ہے. تو یہ جب نہیں تھے، علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی تو وہ 950 تقریباً 1000 کے قریب سال ہیں اس کی. تو جب یہ نہیں تھے، ان سے پہلے یہ مشکل کشائی کون کرتا تھا؟ سیدنا علی المرتضی پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو سیدنا علی المرتضی سے پہلے مشکل کشا کون تھے؟ اچھا، سیدنا علی المرتضی جب پیدا ہوئے تو کیا نعوذ باللہ پروردگار عالم ریٹائر ہو گئے؟ ہاں، یا تھک گئے تھے؟ ہاں، تو وہ اب تک جو مشکل کشا تھے تو اب ان کے کیوں حوالے کیا پھر؟ ایسا نہیں ہے. بزرگوں سے محبت، عقیدت، یہ اور چیز ہے. اور جو بزرگوں سے محبت اور عقیدت نہیں رکھتا، یاد رکھے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حدیث قدسی ہے، جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، پھر لڑائی کہا ہے مجھ سے لڑ لے. میں آپ اپنے دوست پر، ہمارے دوست سے کوئی بدتمیزی کرے، ہمارے دوست سے کوئی لڑے ہمارے سامنے، ہمارے ہوتے ہوئے برداشت کریں گے؟ تو رب العالمین تو کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند ہے. اس لیے عقیدت اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے. وہ ہونی چاہیے جس کے دل میں اللہ کے
ان دوستوں کی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں نفاق بھرا ہوتا ہے. یاد رکھ. الحمدللہ ہمیں بھی محبت ہے، لیکن محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والے، تمام ضروریات پوری کرنے والے نہیں. وہ صرف اللہ، وہ یہ اختیار اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا. جی ولی تو نبی کے قدموں میں بیٹھ کر غلامی ان کی کر کے تو ولی بنتا ہے. وہ کون سا ولی ہے جو پیغمبر کی سچی غلامی کے بغیر ولی بن سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے کچھ، یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ 5 نیک لوگ تھے، اور پھر دیکھا دیکھی ابتدا یوں ہوئی کہ جب بھی کوئی برائی کرتا تو یہ اپنے دور کے مصلحین تھے. پھر جب یہ دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے کہا یار وہ دیکھو کتنا اچھا آدمی تھے، وہ ہمیں منع کرتے تھے، اب کوئی بھی نہیں رہا. تو کہتے کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، بس ان کا جب بھی کوئی برائی کرو تو وہ دیکھو یار وہ کتنے بڑے لوگ تھے، لوگ حیا کرتے تھے ان کے نام سے. شیطان نے کہا نام کو کب تک یاد کرتے رہو گے، ان کی بہترین کیا کر لو، مورتیاں بنا لو اپنے اپنے گھروں میں، تو جب بھی تم کوئی برائی کرو گے تو تم وہ دیکھو یار کتنے بڑے لوگ تھے. ایک بات یاد آئے گی. کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا، پھر اس کے بعد کیا ہونے لگا؟ بابا جی تزیو، آپ نہیں سب کچھ کرنا ہے. پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. اور آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ تو اپنے دور کے نیک لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کافی عرصہ قبل ایک مرد اور ایک عورت نے نعوذ باللہ آ کر بیت اللہ شریف کے اندر زنا کا ارتکاب کیا. اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا، دونوں پتھر بن گئے. مرد کا نام تھا صاف، عورت کا نام تھا نائلہ. صاف اور نائلہ. لوگوں نے یہ کیا عبرت کے لیے، صاف کو صفا پہاڑی کے اوپر رکھ دیا اور نائلہ کو مروہ کے اوپر رکھ دیا کہ جو کوئی ایسی حرکت کرے گا ان دونوں کا انجام دیکھ لے. عرصے تک لوگ ان کو دیکھ کر ڈرتے تھے، کانپتے تھے، لعنت بھیجتے تھے کہ کتنے بدبخت تھے، انہوں نے ایسی حرکت کی، اللہ کے گھر کے اندر ایسی حرکت کی، فلاں فلاں. پھر ایک وقت آیا صاف اور نائلہ کے نام کے احرام باندھنے لگے. صاف اور نائلہ کے نام کے احرام باندھنے لگے. آتے تھے پھر ان سے مانگتے تھے اور جی تسی کرنا ہے. یہ ہوتا ہے. اس وجہ سے جب صحابہ کرام ایمان لائے تو ہچکچاتے تھے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کریں کہ نہ کریں. مشرکین انہوں نے کہا جب ہم شرک کرتے تھے تب تو ہم کبھی آتے تھے صاف سے مانگتے تھے، ادھر سے جاتے کہ نہیں ماں جی کہیں ناراض نہ ہو جائے. پھر ماں جی کے پاس جاتے تھے، پھر مائی صاحبہ کے پاس جا کر پھر کہتے جی ابا جی کہیں ناراض نہ ہو جائے، پھر ادھر جاتے تھے. یہ سلسلے تو ہم ان دونوں کے لیے کرتے تھے. اب تو ہم مسلمان ہو گئے. رب نے فرمایا نہیں، یہ بدبخت لوگ تھے جو ان سے مانگتے تھے. صفا اور مروہ کی یادگار کچھ اور ہے، صفا اور مروہ کی یادگار کچھ اور ہے. تو اماں ہاجرہ کی وہ دوڑ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو لخدک صحرا میں چھوڑ دیا، کوئی دیکھنے والا، کوئی جاننے والا، کوئی مرد، کوئی انسان تھا ہی نہیں، اور چلے گئے. اور بیوی صاحبہ کے پاس کچھ تھوڑا سا انہوں نے زیادہ راہ کچھ پانی چھوڑ دیا، پانی ختم ہو گیا. اب اماں دیکھ رہی ہے کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. تو یہ ذرا تھوڑی سی ابری ہوئی ایسی چوٹیاں سی تھی، یہ ڈھیریاں تھی، جیسے ڈھیریاں ہوتی ہے ابری ہوئی، یہ صفا اور مروہ. تو ادھر چڑھ گئی، ادھر دیکھا دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آ رہا، ادھر سے نیچے درمیان میں گئی تو بچہ نظر نہیں آ رہا.
اب بچے کی فکر ہے کہ کوئی بھیڑیا کوئی جانور آ کے تو دوڑی، جب تھوڑی سی اوپر گئی بچہ نظر آ رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ مروا پر چڑھی، دائیں بائیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ اماں کے 7 چکر تھے، 7ویں چکر کے بعد دیکھا تو وہاں کچھ پانی کے آثار نظر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے دوڑتی ہوئی آئی اور اس پانی کو اکٹھا کرنے لگی، روکنے لگی، زم 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 زم، رک 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 رک، وہیں پر وہ کنواں بن گیا۔ حضور نے فرمایا میری اماں ہاجرہ اگر اس پانی کو روکتی نہیں پوری دنیا کو سیراب کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اگر میری اماں نے 7 چکر لگائے تھے، 8واں چکر لگتا، ان کے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ پروردگار عالم مکے کے ہر پتھر سے پانی نکال دے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ادا ہے، یہ صاف اور نائلہ کا نہیں ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج عمرہ کرنے والا ان کا کیا کرے، طواف کرے، سعی کرے اور یہ چکر لگائے کہ اماں کی وہ یادگار ہے جو پروردگار عالم کو پسند اتنی آئی تھی۔ میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ ایک وقت تک صاف اور نائلہ کو کس کے لیے رکھا تھا؟ عبرت کے لیے۔ کچھ ہاں کچھ یاد کریں ورنہ میرا دماغ خراب ہوتا۔ عبرت کے لیے، اور اگلی نسل نے کیا شروع کر دیا؟ ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ یہی کام نوح علیہ السلام کے دور میں ہونے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا نام اسم گرامی عبد الغفار تھا۔ قوم کی حالت پر ہر وقت نوحہ کرتے تھے، رویا کرتے تھے، قوم کی حالت پر ہر وقت رویا کرتے۔ اور کتنا روئے، کتنا روئے، 950 سال روئے۔ جی ہم 9.5 منٹ نہیں رو سکتے۔ 950 سال قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال ان کا لقب بن گیا نوح۔ یہ تو بہت ہی رونے والے ہیں، ہر وقت اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے کہ اللہ کہ میری قوم کیا کر رہی ہے، پیچھے پیچھے بھائی نہ کرو تمہاری مہر۔ وہ اتنا ہی مارتے 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 اتنا مارتے تھے حضرت گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، وہ سمجھتے مر گیا، شہید ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا، پھر جاتے، پھر کہتے تمہاری مہربانی نے تو وہ تو پھر آ گیا، پھر شروع ہوتا انی دعوت۔ لوگ کہتے ہیں نا نوح علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، خدا کی قسم نوح علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ کرنا تو دور کی بات ہے، واللہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچنا کہ 950 سال قوم سے مارے کھائی، اور کوئی موقع جہاں کسی کو دیکھا وہاں دعوت دینی شروع کر، جہاں دیکھا اس کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اور وہ پلٹ کر بدبخت کیا کرتے تھے، مارنا شروع کر دیتے تھے۔ 2-4 بندے اکٹھے ہوئے، شروع کیا اور مار مار کر وہ ادموا کر کے پھینک دیا۔ پھر جب ہوش آتی پھر چلے جاتے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ 950 سال کے بعد پھر فرمایا رب العالمین رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ دن کو بھی رات کو بھی ان کو میں نے سمجھایا، پر جتنا سمجھاتا تھا اتنے مجھ سے بدکتے تھے، بھاگتے تھے۔ ربا نہ اکیلے چھوڑا، نہ جماعت کو چھوڑا، نہ میں نے تنہائی میں چھوڑا، نہ برملا چھوڑا۔ جب جہاں جس موقع پر ان کو دیکھا ان کو سمجھاتا رہا، پر انہوں نے کیا ہے، یہ سمجھنے والے یہ کیا ان کے باپ دادے نہیں سمجھے، پھر ان کے بچے نہیں سمجھے، یہ بچوں کے بچے نہیں سمجھ رہے۔ رب العالمین لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑو۔ کیوں؟ انک ان تذرہم لن یضلوا عبادک، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو راہ راست پر آنے والا۔ اور پھر رب العالمین نے وہی کیا فرمایا میرے نو آپ کشتی بنائے، بس ان کا وقت آ گیا ہے۔ وہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔
اور انتہا یہ کہ حضرت کے گھر میں اپنی بیوی ہے وائلہ، اس کا نام تھا، وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ اچھا، عجیب صورتحال ہے، 950 سال میں 80، 82، 84، 90 یا 94 افراد ایمان لائے، 100 بھی پورے نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ محنت کس کی ہے؟ نوح علیہ السلام۔ نبی کی۔ اور کتنا عرصہ ہے؟ 950 سال۔ اس لیے گھبرایا نہ کریں، ہم نتائج کے مکلف، بولو نتائج کے مکلف نہیں ہے۔ ہاں، اپنا مشن مت چھوڑ، مشن جاری رکھو۔ آپ یہ کہیں کہ یار یہ کیا قوم ہے، یہ کوئی قوم ہے؟ نہیں نہیں نہیں، حتیٰ یأتیک الیقین، یہ لمبا سفر ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اساتذہ میں سے ایک بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ اپنی بدبختی، بے وقوفی، جہالت نہیں چھوڑیں گے تو ان کی جہالت کی وجہ سے ہم اللہ کا کام بھی نہیں چھوڑیں۔ یہ کہ یہ نہیں مانتے تو ہم ہی چھوڑ دیں، نہیں نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اینڈ تک، موت تک کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، توحید کا درس دینا ہے، توحید کی دعوت دیتے رہنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ توحید کو نہیں جی وہ مانتے نہیں ہے، نہیں مانتے نہ مانے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے بس صرف ہم نے اپنی بات کرتے رہنا ہے، اپنی بات کرتے رہنا ہے۔ بیٹا جان جس کا نام تھا، لقب اس کا کنعان تھا، وہ بھی مان لائے، صرف 3 بیٹے ہی مان لائے، حام، سام، یافس، بس اس کے علاوہ یہ۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان 80، 82 جتنے بھی افراد تھے ان میں آگے اولاد اللہ نے صرف اور صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی چلائی، اور رب العالمین نے آج اتنے ہیں کہ کہتے ہیں 2 بچے 2 ہی اچھے، اللہ نے اسی سے کیا کر دیا؟ پھیلا دیا، وحدہ لا شریک نے۔ رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہیں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ کیا کرنا کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت صرف کس کا حق ہے؟ توحید کا درس، توحید کا درس، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، ان کے ایک بیٹے عبد الرزاق بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور دوسرے بیٹے عبد الوہاب۔ حضرت کی کتابیں ہیں غنیت الطالبین، فتوح الغیب، توحید سے بھری ہوئی ہے۔ کاش کوئی پڑھنے والا کوئی پڑھے ان بزرگوں کی تعلیمات پر ہم عمل۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کر دوں، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی کے عاشق تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں؟ آپ یقین سے کہتے ہیں؟ ہاں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر محبت تھی تو حضرت نے جو عبد الرزاق اور عبد الوہاب نام رکھا تو عبد الرسول اور عبد المصطفیٰ کیوں نہیں رکھا؟ تو سمجھ آ رہی ہے کہ سارے سوئے میں؟ ہاں، مدہوش لگ رہے ہیں مجھے، جاگ رہے ہیں؟ اگر محبت تھی تو بیٹوں کے نام کیا رکھے؟ اور بھائی میں نے آپ کو گالی تو نہیں دلوا رہا آپ سے، عبد الرزاق، عبد الوہاب، رزاق کا بندہ اور وہاب کا بندہ۔ تو اگر محبت تھی تو عبد الرسول اور عبد المصطفیٰ کیوں نہیں رکھے؟ یہ میرا سوال۔
آپ سب یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہا کی تھی، اور میرا بھی ایمان ہے کہ حضرت شیخ تب ہے کہ حضور سے محبت ہوگی. اگر محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہے، شیخ کہاں سے بنے گا؟ میرا بھی ایمان. سوال یہ ہے، یہ جو آج میرے اور آپ کے گھروں میں اور جگہ جگہ بڑے بڑے اشتہاروں کے اوپر عبد المصطفیٰ الازہری، عبد الرسول الفلاح، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئے؟ کیا امت میں اس سے پہلے کوئی پیغمبر کا جاننے والا نہیں تھا؟ یا پیغمبر سے تعلق والا کوئی نہیں تھا؟ محدثین میں کوئی نہیں تھا؟ اولیاء اللہ میں کوئی نہیں تھا؟ اگر تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام یہ کیوں نہیں رکھے؟ اور سب سے بڑھ کر صحابہ سے بڑا کوئی عاشق تھا؟ کوئی پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہو سکتا کسی صحابی کے بیٹے کا نام عبد الرسول یا عبد المصطفیٰ ثابت کر. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ شرک فی الاسماء ہے. یہ کیا ہے؟ جی جی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. ہاں، محمد مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، یہ سب ہے نا، لیکن عبد المصطفیٰ اور عبد الرسول. جی 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 جی، میں کہتا ہوں، میں ایک جاہل آدمی، میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے. آج ہر بندہ سوشل میڈیا جانتا ہے. آپ تحقیق کریں، گوگل مفتی صاحب سے پوچھیں، وہ آپ کو کچھ بتا دے کہ ہاں بھائی کوئی فلاں محدث اس کا نام یہ تھا، یا فلاں تابعی کا نام یہ تھا، تبع تابعی کا نام یہ تھا. صحابہ کرام کل محفوظ ہے، مختلف کتابیں، الاصابہ فی معرفت الصحابہ، اسد الغابہ، یہ کئی کتابیں ہیں صحابہ کے بارے میں. عربی کی بات کر رہا ہوں، اردو میں حیات الصحابہ کئی کتابیں ہیں. ان میں دیکھیں کوئی صحابی کا نام آپ کو مل جائے یا صحابی کے بیٹے کا نام مل جائے، کیا عبد الرسول یا نہیں. نام حضور نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحمن. اس لیے اللہ تعبدو انی اخاف، انی لکم نذیر مبین، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. بے شک مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم ادھر ادھر کی کرو گے تو کیا ہے، اس دردناک دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ تمہیں دبوچ نہ لے. فقال الملأ الذين كفروا، قوم نے کیا جواب دیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.